بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں بٹ نہ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ تم سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیے۔ صلح کلیت کا رد۔ یاد رہے کہ اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو غلط قرار دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے جاری ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اہل سنت و جماعت تو سنت رسول اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے کہ تم اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک خاندان اتفاق و اتحاد کے ساتھ صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہا ہے، ان میں سے ایک فرد غلط راہ اختیار کر کے انتشار پیدا کرے تو اس جدا ہونے والے کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ خاندان والوں کو بھی اتحاد ختم کر کے غلط راہ چلنے کا کہنا شروع کر دیا۔ بعینہ ہی یہی صورتحال اہل سنت اور دوسرے فرقوں کی ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھے بغیر صلح کلیت کی رٹ لگانا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا سراسر جہالت ہے۔ حبل اللہ کی تفسیر۔ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، چنانچہ مسلم شریف میں قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے۔ اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر جماعت المسلمین نام رکھ لیں اور بولیں کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے۔ اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر کل کوئی اپنا نام رسول رکھ کر بولے گا کہ قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا اس سے مراد میری ذات ہے، لہٰذا میری اطاعت کرو۔ اعوذ باللہ من جہل الجاہلین، میں جاہلوں کی جہالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری رہیں، حتیٰ کہ اوس اور خزرج میں ایک لڑائی 120 سال جاری رہی۔ اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، لیکن اسلام کی بدولت عداوت و دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے تمہاری دشمنیاں مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والوں کو بیچا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے اس نے کہا اس کا مطلب بیان کیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے، بلانے والے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔
جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ بخاری کتاب الاعصام بالکتاب والسنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگیں اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں درا در گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔